السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق والارزین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هذه الکلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي وعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر رونق افروز حضرات اکابر علماء کرام، آج کا یہ جلسہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی آب و تاب کے ساتھ میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو اور اس جلسے کے سجانے والوں کو اور اس میں شرکت فرمانے والوں کو بے حد قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے نقل کیا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال مجھے ان دونوں کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی خاموشی کا ماحول بنائیں اور کوشش کریں غور سے سننے کی۔ میں کوشش کروں گا 5 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام مجلس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یأخذ عنی هذه الکلمات، مجھ سے یہ کلمات اور یہ باتیں کون لینا چاہتا ہے جو ان پر خود بھی عمل کرے اور کسی دوسرے آدمی کو بتا دے جو ان پر عمل کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے فقلت انا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول میں سیکھوں گا آپ سے، اب مجھے سکھا دیجئے، میں عمل کروں گا ان پر۔
فاخذ بیدی فعد خمسا، تو فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، 5 چیزیں مجھے گنوائیں۔ نمبر 1، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ ابو ہریرہ حرام چیزوں سے بچنا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ایک بات ہے، حرام چیزوں سے دور رہنا، ان کے قریب بھی مت لگنا، تو پھر عبادت گزار کہلاؤ گے۔ اگر غور سے ہم دیکھیں اور شریعت کا مطالعہ کریں، پوری شریعت 2 چیزوں کا خلاصہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمہیں دیں، جس بات کا حکم کریں، فَخُذُوهُ، تو اس کو اپنا لو، اس کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں روکیں، جس چیز کے کرنے سے تمہیں منع کریں، تو اس سے باز رہو۔ اس کا نام شریعت ہے۔ شریعت مطہرہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم فرماتی ہے ان کو ہم اپنا لیں اور ہم ان کو کر لیں، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے ان سے ہم باز رہیں اور رک جائیں، یہ شریعت ہے۔ اور پورا دین ان 2 کے اندر ہے۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھی باتوں کو اپنانا اور ان پر عمل کرنا، دوسروں کو ان کی تلقین کرنا، دوسروں کو بتانا، اور بری باتوں سے خود بھی روکنا، دوسروں کو بھی روکنا، یہی اثر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اتق المحارم، ابو ہریرہ حرام چیزوں سے بچنا۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے، ہم پہلی صف کے نمازی ہیں 5 وقت کے، فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، پہلی صف میں آ کر کے امام صاحب کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکعت نہیں نکلتے ہماری۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، کوئی روزہ فوت نہیں ہوتا ہمارا، مستقل پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں ہم۔ اگر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں ہم، لیکن جب ہم اپنے کاروبار کے اندر گھرتے ہیں، جب ہم اپنے معاش کے اندر جاتے ہیں، روزی روٹی کمانے کے لیے ہم جاتے ہیں، ہم کسی دکان کے مالک ہیں، ہم کسی فیکٹری کے مالک ہیں، ہم کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم کسی کے وہاں مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ڈنڈے مار لیتے ہیں۔ بھینس کا دودھ دھونے کے لیے ہم بیٹھے، تھوڑا سا آدھا گلاس 1 گلاس اس میں پانی بھی ڈال دیا۔ شیطان کاندھے پر سوار ہے، وہ بیٹھا، وہ کہہ رہا ہے کیا ہوا، 2 کلو میں 3 کلو میں تم نے آدھا گلاس پانی چلا دیا، تو نماز بھی تو پڑھتا ہوں میں، مسلمان تو ہوں میں، نماز تو پڑھتا ہوں، پانی ڈال دیا تو کیا ہوا۔ ہم پرچون کی دکان کرتے ہیں، 1 کلو چینی ہم نے تولی، 950 گرام ہم نے دے دی، 50 گرام کی ڈنڈی مار دی تو کیا ہوا، رمضان آنا روزے بھی تو رکھوں گا، معاف ہو جائے گا۔ اور بہت ساری چیزیں، یہ نیکی کا تصور ہے ہمارے یہاں۔ ایک طرف ہم دیندار بھی ہیں، بہت نیک ہیں، بہت پکے نمازی ہیں، اور دوسری جانب ہمارا حال اس قدر خراب ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ابھی ہم کامل عبادت گزار نہیں۔ کامل عبادت گزار ہم جب بنیں گے جب ہم حرام چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم اپنے شادی بیاہ کی بات کریں تو اس قدر فضول خرچی، گھبرائیں نہیں، جہیز کی بات نہیں کروں گا آپ کے سامنے،
ہمارے یہاں جب بارات نکلتی ہے ہمارے گھروں سے، اس میں جو آتش بازی، اس میں جو پٹاخے داغے جاتے ہیں اور جو ڈی جے اور باجے اس میں آتے ہیں، پھر پرسارے آ رہے ہیں۔ بہت غریب ہیں ہم، امام صاحب کے پاس جائیں گے، مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، دعا کر دیجئے، تعویذ دے دیجئے، دکان میں برکتیں نہیں ہوتی، حال خراب ہے۔ ایسا محسوس ہوگا جب آئے گا مولانا صاحب کے پاس میں، ایسا غریب بن کر کے دکھائے گا کہ جو تن پر کپڑے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں اس کے پاس، لیکن جب بیٹے کی شادی رچائے گا 20-20 ہزار ڈی جے والوں کو، 20-20 25-25 30-30 ہزار کے آتش بازی ہماری شادیوں کے اندر، اور جب امام صاحب مولانا صاحب جائیں نکاح پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر، اب تو مسجد میں نکاح نہیں ہوتے، جہاں ہمارا پنڈال لگا ہوا ہے جو شادی ہال ہے، کیونکہ اگر مسجد میں ہوگا تو ویڈیو نہیں بننے کی، وہاں تو ویڈیو بھی تو بنوانی ہے ہمیں شادی کی اپنی۔ جب مولانا صاحب جائیں گے نکاح پڑھانے کے لیے، قاضی صاحب انہوں نے نکاح پڑھایا، پڑھانے کے بعد میں جب بات آئی کتنے پیسے مولانا صاحب، اب جو پیسے مولانا صاحب بتائیں گے 4000 5000، اب حال خراب۔ مسئلہ معلوم کریں گے جائز ہے؟ نکاح خانی کے پیسے لینا جائز ہے کیا؟ ہم مسئلہ معلوم کریں گے۔ جب نانی مر گئی تھی، جب ڈی جے بجایا تھا اور ڈنڈیاں نچائی تھی اور آتش بازی تو نے شادی کے اندر کی تھی، کیا مولانا صاحب کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا تھا کہ مولانا صاحب بتائیے میں نے ڈنڈیاں نچائی ہیں اور میں نے ڈی جے بجائے ہیں اور میں نے آتش بازی کی ہے اور اس میں میں نے 50,000 کا مال لٹایا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگر کوئی معلوم کرنے کے لیے آیا ہو تو بتائے کھڑا ہو۔ اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی کامل عبادت گزار نہیں ہیں ہم، اگر ہماری شادیاں درست نہیں ہیں تو۔ ہمارے نوجوانوں کا حال، ہمارے نوجوان شراب نوشی کے اندر اس قدر غرق ہیں اور بوتلوں کے اندر اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ آج کا نوجوان اپنی حسین اور جلیل جوانی کو شراب کی بوتلوں کے داؤ پر لگا چکا ہے اور نالی کے کناروں پر بیٹھ کر کے اس کو خراب کر چکا ہے۔ میرا عزیز نوجوان کان کھول کر کے سن لے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخمر ام الفواحش، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب تمام گناہوں کی بنیاد ہے اور ان کی جڑ ہے۔ اس سے بچنا، اس سے پرہیز کرنا۔ آج کا نوجوان، آج کا مسلمان شراب پیتا ہے، شراب پی کر کے گھر آتا ہے، گھر کے اندر کبھی جوان بیٹی سامنے آتی ہے، کبھی جوان بہن سامنے آتی ہے، کبھی بوڑھی ماں ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، نہ اسے بیوی کی تمیز ہوتی ہے، نہ اسے بیٹی کی تمیز ہوتی ہے، نہ اسے بہن کی تمیز ہوتی ہے، نہ اسے ماں کی عزت کا خیال آتا ہے، دبا دب زبان سے گالیاں نکالتا ہے۔ اگر بیوی خاص طور سے اس کی گالی کا جواب دے دے اور اس کو ٹوک دے، پیک لگا کر جائے ہو، ایسا لگتا ہے نشے میں دھت ہو، تو دے طلاق اور طلاق اور طلاق، ایک سانس میں کم سے کم 10 لے کر کے ہوش لیتا ہے، نشہ اترتا ہے، اس کو ہوش آتا ہے۔ اب یہ سوچتا ہے بچوں کا کیا ہوگا، روٹی پکا کر کون کھلائے گا، میرے کپڑے کون دھو کر کے لائے گا، اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے، حال یہ ہوتا ہے، آپ سروے کیجئے گا شرابیوں کے گھروں کا، وہ شرابی جو بیوی اور بچوں والے ہیں، اگر کسی محلے کے اندر 500 لوگ رہتے ہیں، ان 500 میں سے اگر 100 لوگ شرابی ہیں، ان 100 کا سروے کیجئے گا، کم سے کم 50 لوگ، احتیاطاً کہہ رہا ہوں میں، کم سے کم 50 گھرانے وہ ہوں گے جو شرابی اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہوں گے، اور وہ عورتیں اور ان کی بیویاں ان کے ساتھ میں ایسی راتیں گزار رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی ولد الزنا کہلائے گی، وہ اولاد حلال کی نہیں ہوگی، وہ اولاد جائز نہیں کہلائے گی۔ آپ کیجئے گا سروے، ہماری آنکھوں کے سامنے نقشے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے گھرانے ہیں، ان آنکھوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو شراب کے نشے میں اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں اور وہ عورتیں ان کے
گھروں کے اندر باضابطہ رہ رہی ہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے نام غلام رسول ہیں، ہمارے نام غلام نبی ہیں۔ اس نوجوان یہ بھول چکا ہے، اس نوجوان کو یاد نہیں ہے جب یہ پہلے دن اپنے گھر کے اندر آیا تھا، اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے اس دنیا کے اندر جنم لیا تھا، اس کے والدین کے اس گھر کے اندر اور گھر کے صحن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی شکل میں ایک پھول کھلایا تھا۔ ماں کو خبر ملی تھی بیٹا ہوا ہے، ماں اپنا درد بھول چکی تھی، باپ کو خبر ملی تھی بیٹا آیا ہے، باپ بن چکا ہوں، باپ پھولے نہیں سماتا تھا۔ دادی کو خبر ملی تھی، دادی اس کو گودی میں اٹھائے پھرتی تھی، پھوپھی کو خبر لگی تھی، پھوپھی اس کو چومتی پھرتی تھی، اس کے ہونٹوں پر تبسم آتا تھا، ماں ہنسا کرتی تھی، ایک کلکاریاں مار کر ہنسا کرتا تھا، دادی سینے سے چمٹا لیا کرتی تھی، پورے گھر کو بڑی محبت تھی۔ یہ 7 دن کا ہوا تھا، بڑا پیارا سے اس کا نام رکھا تھا، یہ 7 دن کا ہوا تھا، عقیقہ ہوا، بکرے ذبح کیے گئے، رشتے داروں کو بلایا گیا، محلے والوں کی دعوت کی گئی ہے۔ کتنا خوشحال منظر تھا، کتنا بہترین منظر تھا۔ آج تو نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، تیری عمر 18 سال 20 سال 22 سال کی ہوئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا تو گھر والوں کو سہارا بنتا، ماں کو کما کر کے لا کر کے دیتا، اگر تو صاحب اولاد ہے بچوں کی پرورش کرتا، ان کی پڑھائی تھا، ان کی لکھائی کا انتظام کرتا، لیکن تو نے جو کمایا ہے کمایا بھی نہیں ہے، تیرے پلے میں 2-4 بیگھے ہیں، تو نے اس کو بیچا ہے، اس کو اڑایا ہے، اور شراب کی ہٹیوں میں جا کر کے تو نے اس کو گوا دیا ہے۔ ارے تو شراب پی کر کے آتا ہے، کہیں نالی کے اندر گرا ہوا ہوتا ہے، کبھی کسی چوراہے پر گرا ہوا ہوتا ہے، تیرا حال یہ ہے لوگ دھکے دے کر تجھے نکالتے ہیں، تیرے ٹھوکریں مارتے ہیں، تجھے ماں کی اور تجھے بہن کی گالیاں نکالتے ہیں۔ میرے نوجوان کہاں کھویا ہوا ہے تو کہاں کھویا ہوا ہے؟ تم اس امت کا مستقبل ہو۔ میرے نوجوانوں، اس امت کی تعمیر تمہارے کاندھوں پر رکھی گئی ہے، تمہارے کاندھے اس امت کی بنیاد ہیں۔ اگر تم بوتلوں کے پانیوں میں بہہ جاؤ گے اور تم اپنی جوانی کو اسی طریقے سے ختم کر دو گے اور اپنی مال کو اور اپنی جائیداد کو ان بوتلوں میں لٹا دو گے، یہ امت کہاں جائے گی؟ کہاں ہے؟ بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے شراب نوشی۔ وہی شادی ہمارے یہاں سے نہیں ہوتی ہے جس کے اندر شراب نہ پی جاتی ہو، باضابطہ نوجوان پارٹیاں بنا کر کے، گروہ بنا کر کے ریسٹورینٹ کے اندر جاتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر جاتے ہیں، وہاں جا کر کے وائن چلتی ہے۔ آپ وائن نام رکھو، آپ بیئر نام رکھو، وہ سب کی سب شراب ہیں، شراب ہیں، شراب ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دور آئے گا کہ لوگ شراب کے نام بدل بدل کر کے رکھیں گے اور اس کو پیئیں گے، وہ دور چل رہا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر انسان شراب پیتا ہے، زناکاری کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ زناکاری ہمارے یہاں بہت عام ہو چکی ہے، بہت کثرت سے بڑھ رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں زناکاری جنم لے رہی ہے۔ ہمارے نوجوان اور ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں اس مرض کے اندر بہت کثرت سے مبتلا ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ او لوگو زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ تو بے حیائی کی چیز ہے اور بہت بری چیز ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ آج ہم نے شادیوں کو مشکل بنایا ہوا ہے، زناکاری بہت آسان ہو گئی ہمارے لیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہم خود بھی ہیں۔ اگر کوئی نوجوان اور کوئی جوان بیٹی، کوئی جوان بہن زناکاری کے اندر ملوث ہوتی ہے، اس کے سرپرست، اس کے والدین بھی اس کے گناہ کے اندر کئی بار برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے، بیٹے کی عمر چاہے 30 سال ہو جائے، چاہے 32، چاہے 35، چاہے 40، کرے گا جب پرندہ ملے گا اس کو۔ جب تک مال ہٹے نہیں لگے گا تب تک اس بیٹے کی شادی نہیں ہوگی۔ بیٹی کی عمر کتنی ہو جائے، جب تک داماد مالدار نہ ملے ہم بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں رشتے مال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ہمارے رشتے دین کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ حالانکہ مسلمانی کا تقاضا تو یہ ہے
اور ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے رشتے دین کی بنیاد پر اور دینداری کی بنیاد پر ہونے چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بھائی ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے اندر، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے اندر یہ مادہ رکھا ہے، خواہشات تو اللہ نے رکھی ہیں۔ میں اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بہن کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ بالغہ ہے، اگر وہ جوان ہے، تو جیسے مرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہش رکھی ہے، ویسے ہی عورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہش رکھی ہے۔ اگر جائز طریقے سے اس کو پورا نہ کیا جائے گا اور شیطان ابھارے گا اور ڈنک مارے گا دماغ کے اندر، تو ناجائز طریقے سے برے کرے گا انسان سے۔ اگر نکاح کرنے کے اندر کوتاہی والدین کی ہے اور بچہ یا بچی کسی گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے تو والدین بھی اس کے گناہ میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس والد سے اور اس باپ سے اور اس ماں سے پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا، ہم نے تجھے جوان بیٹا عطا کیا تھا، وہ شادی کو عمر کو پہنچا تھا، بڈھے تو مال کے چکر میں لگا رہا تھا اور تیرا بیٹا زناکاری کے اندر ملوث تھا، دوسروں کی بہنوں کی اور دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کو اچھالا کرتا تھا، ان کی عزت سے کھلواڑ کیا کرتا تھا، تو مال کے چکر میں منہ پھیلا کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ کتنا خراب باپ نکلا، چل جا تیرا بیٹا بھی جہنم میں، تو بھی جہنم جا۔ لوگوں، مسلمانوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میں بہت درد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اس اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اور یہ جوانی کو پہنچ چکے ہیں، ہمیں سب سے پہلے ان کے نکاح کی فکر ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ وقت پر نکاح ہوں گے، وقت پر شادیاں ہوں گی تو انشاءاللہ زناکاری معاشرے سے، سماج سے ختم ہو جائے گا۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ایک بات ہو گئی۔ نمبر 2، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو تیرے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے، اللہ نے جو تیری قسمت کے اندر لکھا ہے اس پر راضی ہو جا۔ تکن اغنی الناس، لوگوں میں تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے جس انسان کے مقدر میں جتنی روزی لکھی ہے وہ اس کو مل کر کے رہے گی، چاہے کتنی محنت کر لے انسان، کتنی کوشش کر لے، جو مقدر میں ہے اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ تو جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جاتا۔ تکن اغنی الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ بھائی ایمانداری سے بتائیے، آپ کوئی ایسا ہے کہ ہم میں سے جو مالدار بننا نہ چاہتا ہو؟ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ مالدار انسان میں بن جاؤ۔ آپ کے علاوہ شاید میری ہے، میری خواہش تو یہ ہے جائز طریقے سے مال کماؤں اور سب سے بڑا مالدار میں بن جاؤں۔ کوشش کرنے کے باوجود نہیں بن پا رہے ہم۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے اتنا ملے گا، اس سے زیادہ ملنے والا نہیں۔ ہمارے اندر خرابی کیا ہے؟ ہمارے اندر خرابی یہ ہے کہ ہمیں جو ملا ہے سو ملا، اسے تو چھوڑو، اگر ہمارے پڑوسی کو، ہمارے رشتہ دار کو اللہ نے دولت سے، مال سے اور نعمت سے نوازا ہے، ہمیں وہ ہضم نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے 2-4 بیگھے زمین کا بیع نامہ کرا لیا تو ہمارے پیٹ میں درد، کسی نے مکان بنا لیا تو ہمارے پیٹ میں درد، کوئی گاڑی لے کر کے آ گیا نہیں، لایا نکال کر کے انووا، لایا نکال کر کے اسکارپیو، تو ہمارے پیٹ میں درد۔ یہ کہاں سے لایا بھائی؟ کیوں لا رہا ہے؟ یہ کہاں سے کما رہا ہے؟ یہ اتنا مال کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ اور خواہش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ختم ہو جائے سب کا سب مر جائے۔ کسی نے 3 منزل 4 منزل مکان بنایا اور کوٹھی بنائی، پیٹ میں درد اس کے ہو رہا ہے۔
کیوں بنائی ہے؟ خود جھونپڑے میں رہ رہا ہے، اس سے پریشان نہیں ہے، دوسرے نے 2-4 منزل مکان بنایا ہے اس سے پریشان ہے، خود پیدل گھسیٹ رہا ہے اس سے پریشان نہیں ہے۔ ایک اس کا پڑوسی گاؤں کا آدمی یا اس کا رشتہ دار آپ گاڑی کے اندر سوار ہے، وہ گاڑی کے اندر گھوم رہا ہے تو یہ پریشان ہے۔ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہیں آج ہم، دوسروں کے سکھ سے، دوسروں کے آرام سے پریشان ہیں۔ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے پاس سے مجھے بھی نہ ملے کوئی بات نہیں، مجھے نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ اس کا نام حسد ہے، حسد۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، حسد سے پرہیز کرو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے اور کھا لیتی ہے۔ جتنے ہمارے اچھے اعمال ہیں، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اور جو ہم صدقے وغیرہ دے رہے ہیں، اگر ہم اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ اور کسی کی جانب سے حسد رکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے بیکار ہو جائیں گے۔ اور اگر غور سے سوچا جائے نا، غور سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ بھئی باتوں کا سلسلہ ختم کرو۔ اگر ہم غور کریں ذرا سا، اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ بھائی گاڑیاں دینے والا، مال اور جائیداد دینے والا، کوٹھی اور بنگلے دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم نے تو دیے نہیں اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں فیصلے پر اعتراض ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا ہے؟ پھر مسئلہ بہت خراب ہو جائے گا۔ اس لیے لوگوں وَرَزَقْنَا قَسَمَ اللَّهُ مُدَدْ، اللہ نے جو تیرے مقدر میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جا، تَكُونَ مِنَ النَّاسِ، پھر تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے۔ بینک کے اندر، اکاؤنٹ کے اندر لاکھوں کے کروڑوں کے مالک ہیں ہم، بہت جائیداد ہمارے پاس میں ہے، لیکن طبیعت کے اندر بخل ہے اور طبیعت کے اندر کنجوسی ہے۔ 10 کا نوٹ بھی اگر نکالا بیڑی کا منڈل لینے کے لیے اس کو بڑے گھس گھس کے دیتے ہیں، 2 تو نہیں ہیں، بڑے غور سے دیکھ کر کے۔ اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ اللہ نے آپ کو جو عطا فرمایا ہے اس پر ہم مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائیں کہ جو میرے مقدر میں تھا، میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا ہے، یہ ہے دل کی غنا۔ اگر دل مطمئن ہے اور دل کے اندر سکون ہے تو ہم مالدار ہیں۔ اگر ہم کروڑوں کے، اربوں کے، خربوں کے مالک ہیں، بہت جائیداد، کوٹھی، بنگلے، فیکٹریاں ہمارے پاس میں ہیں، ہم باغات کے مالک ہیں، 100، 200، 400، 500 بیگھے زمین کے مالک ہیں، اگر ہمارے دل کو سکون نہیں ہے اور طبیعت کے اندر بخل ہے تو ہم پھر مالدار نہیں ہیں۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھا اس پر راضی ہو جاؤ۔ 2 باتیں ہو گئی بھائی۔ نمبر 3 وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسی کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرنا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ابو ہریرہ، پڑوسی کے ساتھ میں، جو تمہارے گھر کی بغل میں رہتا ہے، جو تمہارے کھیت کا پڑوسی ہے، جو تمہاری دکان کا پڑوسی ہے، جو تمہارے مکان کا پڑوسی ہے، جو تمہاری فیکٹری کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرنا۔ تکن مومنا، کامل مومن بن جاؤ گے۔ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گھر کے پڑوسی مسلمان بھی ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہے، تایا ہے، چچا ہے، خالو ہے، پھوپھا ہے، نانا ہے، ماموں ہے، ہمارا بھائی ہے، اور پڑوسی بھی ہمارا رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے۔ سب سے پہلا حق اس کا ہے، اس کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ اگر ہمارے یہاں کچھ بہترین سی ڈش بنی ہے، اچھا سا کچھ بنا ہے، پڑوسی کا حق یہ ہے کہ پڑوسی کے وہاں پہنچا دیا جائے، اس کے بچوں کو دے دیا جائے تاکہ اس کے بچے بھی کھا لیں۔ اس کے وہاں بنا ہے وہ ہمارے یہاں پہنچا دے۔ یہ دور کبھی تھا، یہ دور کبھی تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اب ختم ہو چکا ہے، اب ختم ہو چکا ہے۔ اب تو حال بڑا خراب ہے، اول تو کوئی دیتا نہیں ہے، اول تو کوئی پڑوس کے وہاں پہنچاتا نہیں ہے۔ اگر پڑوس کے وہاں سے کوئی پہنچا دے، کسی کے وہاں کچھ بہتر سے بنا ہو، تو ہم اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہیں اس پہ کسی سے پھونک لگوا کے نہ لایا ہو، کہیں ہمیں کچھ ہو نہ جائے،
ہمارے بیٹے کو کچھ کروا نہ دے، کہیں ہمارے بیٹے کا دماغ نہ پھیر دے، کہیں جادو کرا کر کے نہ لائی ہو، اس کے اماں جاتے ہیں مولانا صاحب کہ ان سے کچھ کرا نہ دیا ہو، لینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر شرما حضوری میں لے بھی لیا، لینے کے بعد میں اس کو کھا لیا، اور اس کو استعمال کر لیا، خدا نہ کرے اس کے کھانے کے بعد میں گھر کے اندر اگر کوئی بیمار پڑ گیا، اب خیر نہیں ہے، اب 100% وہ کرا کر کے لائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اب لڑائی شروع، اب دنگے شروع، اب تھانے اور عدالتیں اور لڑ چلیں گے آپس میں۔ حد یہ ہوگا کہ ہوگا پڑوسی اور ہوگا بھائی اور ہوگا خالو، ہوگا تایا، ہوگا چچا، اس سے کتا تعلق رکھتا ہے۔ گاؤں کے دور کے آدمی سے تعلق رکھ لیں گے، پڑوسی سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا۔ جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لاتے اور پڑوسی کے اتنے حقوق بیان فرماتے، مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو ہمارے مال کا وارث نہ بنا دیا جائے، اس کے اندر اس کو حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ پڑوسی کے حقوق یہ ہیں۔ ہمارا حال پڑوسیوں کے ساتھ میں کیا ہے؟ اپنے گھر کے آگے ہم نے صفائی کی اور جھاڑو لگائی، کوڑا پڑوسی کے دروازے کے آگے، ہمارے اپنے گھر کا پانی پڑوسی کے دروازے کے آگے، کیچڑ پڑوسی کے دروازے کے آگے ہوگی، پانی ہمارے گھر کا ہوگا، ہم بڑے مالدار ہیں، سمر سیول ہمارے یہاں لگا ہوا ہے، لائٹ آ رہی ہے، بل تو ہم دیتے نہیں ہیں، چل رہا ہے دبا کر کے، اور پڑوسی کے گھر کے سامنے سے ہو کر کے خوب نکل رہا ہے، اس کے وہاں پانی بھر دیا ہے ہم نے۔ یہ پڑوسی کو تکلیف دینا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہیں۔